تو بس تم نے اس دربار میں آ جانا ہے۔ یار وہ فرعون جیسے ان پر عذاب نہیں آیا، ان پر ابھی عذاب آیا تو گھر سے باہر آیا۔ پتہ ہے کیوں اس کے گھر سے باہر عذاب آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اس کے خلاف۔ بد دعا تو نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی کے لیے الفاظ۔ بہرحال آپ نے کہا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، یہ تیرا جو ہے پیغام نہیں سنتا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں۔ تو فرعون نے تو خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کے گھر، اس کے محل میں اس کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں۔ عرض کیا اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر جگہ جو ہے تیری حکومت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے محل میں عذاب نہیں دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کہ اس کا جو محل ہے، جب اس نے اس کا تہ خانہ بنایا تھا نا، تو اس تہ خانے کے اوپر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھائی تھی۔ تو جس گھر میں میرا نام رحمان اور رحیم لکھا ہو، میں اس گھر پر عذاب کیسے نازل کر سکتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ دعا کی تھی، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ اس کے گھر سے باہر لے جا کر اس کو میں عذاب دوں گا۔ تو وہ سمندر کے کنارے غرق ہوا تھا فرعون۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک قبر سے گزرے، آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہوگا، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ تو آپ گزر گئے، لیکن جب واپسی آئے تو دیکھا کہ وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی، آج وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اے اللہ نہ اس نے کوئی عمل کیا، اب تو یہ مر کھپ گیا۔ اب نے اس نے قبر میں کون سے اعمال کر لیے کہ پہلے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تھی، آج جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، اور جب وہ بڑا ہوا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تو اس کی بیوی استاد محترم کے پاس چھوڑ کر آئی، انہوں نے پڑھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ اور بیٹھ کر یاد کر۔ تو اے موسیٰ وہ چھوٹا سا بچہ زمین پر ہو کر مجھے رحمان اور رحیم کہے، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہو کر زمین کے نیچے اس کے باپ کو سزا دوں، اس پر عذاب نازل کروں۔ نہیں، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے اس کی جو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تھی، اسے میں نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور یہ بات بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بے پایا ہے، لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، نیک اعمال مت کرنا، فرائض چھوڑ دینا، جو ہے سنتے چھوڑ دینا، یہ کوئی اللہ کی رحمت پر، یہ تو ناعقل مندی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کہہ دینا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے، حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، تو بھائی یہ عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے ظاہری حیات، دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کو بھی تو اللہ کی رحمت کا پتہ تھا، ان کو بھی تو حضور کی شفاعت کا پتہ تھا، لیکن کسی نے عبادت نہیں چھوڑی، کسی نے صرف اللہ کی رحمت پر تکیہ نہیں لگا لیا، بلکہ وہ بھی عبادت کرتے رہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، انہیں بھی ادا کرنا ہے۔ اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ تو صرف تکیہ لگا کر بیٹھ جانے والی بات ہوگی، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے لوگوں کا شعبہ نہیں ہے، شیوا نہیں ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رحمت پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔